Assalamu alaikum students of class 6. How are you? I hope you will be fine inshallah. Let's start our studies. All of you open your books, page number 11. Students, as you know, we were doing exercise of chapter 2. We have done question number 1. Now question number 2. Why do we need a national language? Why do we need a national language? ہمیں نیشنل لینگویج کی ضرورت کیوں ہے؟ Look at the note. We need a national language so that all the people in the country can easily communicate with each other. ہمیں قومی زبان کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے تاکہ پورے ملک میں جو لوگ ہیں وہ آسانی سے ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر سکیں اور ایک دوسرے کی بات سمجھ سکیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ملک کے مختلف علاقے ہیں اور مختلف جگہوں پر مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں اور تمام لوگ ہر زبان سے واقف نہیں ہیں، لیکن ایک ایسی زبان سمپل وجود میں آئی اور اس کو نیشنل لینگویج کا نام دیا گیا جو کہ اردو تھی. اور نیشنل لینگویج کی ضرورت اسی لیے ہوتی ہے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ اس زبان کو سمجھیں، پڑھیں اور ایک دوسرے سے آسانی سے کمیونیکیٹ کر سکیں. ٹھیک ہے. ناؤ کوشچن نمبر 3. What is the national language of Pakistan? Name some of the famous writers of this language. پاکستان کی نیشنل لینگویج کون سی ہے اور اس کے جو اہم اس زبان میں لکھنے والے ہیں ان کے نام آپ نے بتانے ہیں. This is اردو از دا نیشنل لینگویج آف پاکستان. آپ سب کو معلوم ہے، بہت سمپل ہے، ہماری قومی زبان اردو ہے. سم آف دا فیمس رائٹرز آف دا اردو لینگویج آر، جو مشہور رائٹر ہیں اردو زبان کے وہ ہیں مرزا غالب، علامہ اقبال، فیض احمد فیض اینڈ ابن انشا. بہت مشہور پرسنالٹیز ہیں، بہت مشہور رائٹر ہیں اردو لینگویج کے. ناؤ دا نیکسٹ کوشچن 4. ہاؤ از لینگویج یوزفل فار کریٹنگ ہارمنی اینڈ پیس. یہ کوشچن میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم لیسن میں دیا تھا ہوم ورک کرنے کے لیے. بک میں آنسر موجود ہے، آئی ہوپ آپ نے کر لیا ہوگا. کوشچن نمبر 5. نیم دا لینگویجز وچ آر اسپوکن ان یور سٹی. کین یو نیم سم فیمس پوئٹس اور رائٹرز آف دیز لینگویجز. آپ نے بتانا ہے کہ آپ کے علاقے میں کون سی زبانیں بولی جاتی ہیں اور وہ جو زبانیں بولی جاتی ہیں ان کے کچھ فیمس پوئٹس ہیں تو وہ ان کے بارے میں آپ نے لکھنا ہے. میں نے یہاں پر اپنے علاقے کے لحاظ سے 2 زبانیں بیان کر دی ہیں. آپ اگر کسی ایسی جگہ پر رہ رہے ہیں تو آپ مختلف زبانیں اگر ہیں تو آپ اس کے لحاظ سے بھی لکھ سکتے ہیں. فیمس لینگویجز اینڈ دیئر پوئٹس آر. نمبر 1 پنجابی، جو مشہور زبان ہے پنجابی بولی جاتی ہے، اور جو پوئٹس ہیں اس میں بابا فرید گنج شکر، شاہ حسین، سلطان باہو، بلے شاہ اینڈ خواجہ غلام فرید روٹ سم آف دا بیسٹ پنجابی پوئٹری. جو یہ مشہور پرسنالٹیز ہیں جنہوں نے اپنی بہترین پنجابی زبان میں شاعری کی. نیکسٹ ون از پشتو. دا موسٹ فیمس پشتو پوئٹس آر کاظم خان، شیدا، رحمان بابا اینڈ خوشحال خان خٹک. دوسری زبان پشتو ہے اور اس کے جو مشہور رائٹر ہیں پشتو کے پوئٹس ہیں ان میں جو مشہور ہیں وہ کاظم خان شیدا ہیں، دوسرے رحمان بابا، اور ایک اور اہم جو پوئٹ ہیں وہ ہیں خوشحال خان خٹک. اوکے. یہ نوٹس کی پک میں آپ کو سینڈ کر دوں گی لیسن کے ساتھ ہی، آپ اپنے کمپلیٹ کر لیجیے گا کاپی. لیٹس لک ایٹ دا کوشچن نمبر ایکسرسائز بی. نیم دا آتھرز آف دا فالوئنگ ورکس. یہاں پر کچھ نام دیے گئے ہیں پوئٹس کے، انہوں نے کچھ کام کیا تھا، وہ کیا تھا؟ ان کے آتھرز آپ نے بتانے ہیں، لکھنے والے کون ہیں. نمبر 1 ہے باغ و بہار. یہ ہم نے اسٹارٹنگ میں لیسن میں پڑھا تھا. باغ و بہار کس کا کام ہے؟ کس نے لکھی تھی؟ میر امان آف دہلی. میر امان آف دہلی. ٹھیک ہے جی. یہ نیٹ رائٹنگ میں آپ نے کرنا ہے اور یہ بھی آپ کاپی میں کریں گے. یہاں اسپیس کم ہے تو اس ایکسرسائز بی کو آپ کاپی میں اتار لیجیے گا. ایک سائڈ پہ آپ نے یہاں پر ورک لکھنا ہے اور دوسری سائڈ پہ آتھرز لکھنے ہیں. ایک سائڈ پر باغ و بہار لکھیں گے، اس کے سامنے آپ رائٹر کا نام، آتھر کا نام لکھیں گے میر امان آف دہلی. یہ آپ کو بک میں سے مل جائے گا، آپ خود بھی تلاش کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. نمبر 2 ہے جیوے پاکستان. جیوے پاکستان کس نے لکھا تھا؟ جی اوبویسلی جمیل الدین علی. ٹھیک ہے. میں یہاں پہ بعد میں کمپلیٹ کر کے پک سینڈ کر دوں گی.
نمبر 3 ہے اردو کی آخری کتاب. یہ اس کے رائٹر کون ہیں؟ جی ابن انشا. ٹھیک ہے. نمبر 4 نیشنل اینتھم. یہ یقیناً آپ کو معلوم ہونا چاہیے. نیشنل اینتھم کس کا ہے؟ حفیظ جلندری. ٹھیک ہے، حفیظ جلندری. نمبر 5 دا ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام. بہت امپورٹنٹ اور فیمس بک ہے. انگلش لینگویج میں لکھی ہے. ہمارے مشہور اردو کے شاعر ہیں کون؟ علامہ اقبال. یہ بہت مشہور بک ہے جو انگلش لینگویج میں علامہ اقبال نے لکھی تھی. کلیئر؟ اس ایکسرسائز کو بھی آپ نوٹ بک پہ کیجیے گا. کالم بنا کر ایک سائڈ پہ ورکس لکھیں، دوسری سائڈ پہ ان کے آتھرس کے نیم لکھیں گے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ون از چوز دا کریکٹ آنسر. اٹ از آلسو ویری سمپل. آپ کے پاس آپشنز موجود ہیں. بلینک لکھی ہے اور آپ نے اس کے ساتھ جو سامنے آپشنز میں سے سلیکٹ کرنا ہے. آفٹر دا وار آف انڈیپینڈنس دا مسلمز آف ساؤتھ ایشیا بگین ٹو لک ایٹ ڈیش ایز اے سمبل آف دیئر آئیڈینٹی. اردو، پرشین، عربک. وار آف انڈیپینڈنس، جنگ آزادی کے بعد مسلمان ساؤتھ ایشیا کے جو تھے، جنوبی ایشیا کے جو مسلمان تھے، وہ دیکھنا شروع ہو گئے تھے ایز اے سمبل آف دیئر آئیڈینٹی، اپنی پہچان کے طور پر. کس کو؟ عربک، پرشین یا اردو؟ اردو لینگویج کو، جس کے خلاف ہندوؤں نے تحریک بھی شروع کر دی تھی ختم کرنے کے لیے. لیکن ایک اور اہم پرسنالٹی تھی جنہوں نے اردو کے لیے بہت ایفرٹ کی. جی کون؟ سر سید احمد خان. اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر بہت محنت کی انہوں نے، اور مسلمانوں نے اردو زبان کو اپنی پہچان کے طور پر دیکھنا شروع کر دیا. نمبر 2 ہے اردو از اے ٹرکش ورڈ وچ مینز ڈیش. ویری سمپل. کاروان، کیمپ اور فیسٹیول. وچ از دا رائٹ آنسر؟ کیمپ. نمبر 3 دا فیمس پوئٹ غالب belong to the period of Mughal Emperor dash. جو مشہور شاعر تھے مرزا غالب، وہ کون سے مغل بادشاہ کے دور میں موجود تھے؟ آپشن ہے آپ کے پاس شاہ عالم، بہادر شاہ ظفر اور اکبر. جی بہادر شاہ ظفر. ٹھیک ہے. نمبر 4 خوشحال خان خٹک از اے فیمس پوئٹ آف دا ڈیش لینگویج. ویری سمپل. ابھی میں نے آپ کو کوشچن میں کروایا تھا سندھی، پنجابی یا پشتو. خوشحال خان خٹک کون سی لینگویج کے شاعر تھے؟ پشتو. ڈیش واز دا آفیشیل لینگویج ڈیورنگ دا مسلم رول ان انڈیا. جب مسلمانوں کی حکومت تھی انڈیا میں تو کون سی زبان جو تھی وہ آفیشیل لینگویج تھی؟ پرشین، اردو، انگلش. کون سی؟ پرشین. جب مسلمانوں کی حکومت تھی، مغلیہ دور تھا، اس وقت پرشین زبان جو تھی وہ پاکستان مسلمانوں کی آفیشیل لینگویج سمجھی جاتی تھی. یہ آبجیکٹو پارٹ آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے. بلینکس بک پہ ہی رہیں گی. ایکسرسائز بھی آپ نوٹ بک پہ کریں گے ود دا 3 نوٹس جو میں نے آپ کو بھی پڑھائے ہیں. ٹھیک ہے. ان کی نوٹس کی پک میں آپ کو لیسن کے ساتھ سینڈ کر دوں گی. اگلے لیکچر میں اگلا لیسن سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.